نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 3 نکاتی منشور دیا، اس میں سے پہلا حکم تھا کہ آپ اس کتاب کی تلاوت کیا کریں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل اور تشریح بیان ہو چکی ہے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی وہ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھیں۔ اقامت صلاۃ کا حکم دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حکم مسلمانوں کو بھی دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خصوصی طور پر دیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز قائم کی، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت پاک کا مطالعہ کریں، آپ کو گھر میں بھی اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہوئے ملیں گے، آپ کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی ملیں گے، آپ کو غزووں میں، جنگ کے میدانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں تب بھی نماز پڑھتے ہوئے ملیں گے، آپ حالت صحت میں ہیں تو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ حالت مرض میں ہیں تو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ وضو کر کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، گرمیوں میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سردیوں میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تیمم کر کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اپنی امت کے لیے نماز کا ہر طریقہ، ہر کیفیت آپ چھوڑ کر گئے اور اقامت صلاۃ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے اتنی رغبت اور اتنی محبت رکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ گویا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے وقت آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اسوہ چھوڑ کر گئے تاکہ آپ کی امت بھی اقامت صلاۃ کے قرآنی حکم پر عمل کرے۔ اہل اسلام کو بھی اقامت صلاۃ کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ایک اعتراض یہاں پر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھ لی، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے یا اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو۔ تو عموماً یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان میں قائم کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے، سنت طریقے سے، درست طریقے سے پڑھا جائے اور مکمل پڑھا جائے تو یہ اقامت صلاۃ کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے، یعنی نمازیں صحیح پڑھنا، درست پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، تمام شرائط، فرائض اور سنن اور مستحبات کا لحاظ رکھنا، اور ظاہری اور باطنی طور پر توجہ رب العالمین جل شانہ کی طرف رکھنا، خشوع و خضوع رکھنا، اس سے نماز قائم ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرا جو حکم دیا وہ اقامت صلاۃ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس پر بھرپور عمل کیا، لیکن آج آپ کی امت اس حوالے سے بھی غفلت کا شکار ہے۔ بعض افراد نماز ہی نہیں پڑھتے، بعض نماز میں سستی اور کوتاہی کرتے ہیں، بعض نمازیں قضا کر دیتے ہیں، بعض نمازوں میں غفلت کر دیتے ہیں۔ یہ تمام امور ایسے ہیں کہ ان سے اجتناب برتا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نماز کی اقامت کا حکم دیا کہ نماز قائم کریں یا نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی نماز کے فوائد بھی، چند فوائد بھی بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نماز کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر،
بے شک نماز روکتی ہے، منع کرتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے۔ فحشا بے حیائی کے کام اور منکر برے کام، یا فحشا بری باتیں اور منکر برے کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ نماز بری باتوں سے بھی روکتی ہے اور نماز برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ فحشا، فواحش، ان سے اجتناب کرنے کا حکم ہے شریعت میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ فواحش کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ فواحش ظاہری ہیں یا وہ فواحش خفیہ ہیں۔ وہ خفیہ ہیں یا ظاہری ہیں، ہر قسم کے فواحش کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ مومن فاحش نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن تانا کرنے والا، بہت زیادہ تانے مارنے والا نہیں ہوتا، اور مومن بہت زیادہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اور مومن جو ہے وہ فاحش نہیں ہوتا، جو ہے وہ فواحش کا ارتکاب نہیں کرتا، اس سے دور رہتا ہے۔ گندی باتیں اور بیہودہ باتیں اور خراب باتیں، یا ہمارے ہاں اگر جو ہے آسان لفظوں میں کہا جائے تو ایسی باتیں کہ جن کو کرتے ہوئے انسان شرم محسوس کرتا ہے، ایسی باتوں کو فواحش کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن ایسا نہیں ہوتا، اور آخر میں فرمایا وَلَا الْبَذِیّ، اور مومن گھٹیا بیہودہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا یہ فائدہ بتایا ہے کہ نماز اپنے پڑھنے والے کو، نماز اپنے قائم کرنے والے کو فحشا سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روک دیتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ بتایا والمنکر، اور برے کاموں سے بھی روک دیتی ہے۔ یعنی نمازی آہستہ آہستہ نماز کے اثرات جب اس پہ طاری ہوتے ہیں، وہ باحیا بھی بن جاتا ہے اور برے کاموں سے دور بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً نماز کے یہ اثرات نظر نہیں آتے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اقامت صلاۃ پر خصوصی توجہ نہیں دی جاتی، نمازیں سنت کے مطابق درست اور ظاہری اور باطنی خشوع کے ساتھ کیونکہ نہیں پڑھی جاتی، اس لیے یہ فوائد بھی مرتب نہیں ہوتے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر نمازوں کو درست طریقے سے پڑھا جائے تو یہ فوائد بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان باحیا بھی بن جاتا ہے اور انسان برے کاموں سے دور بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ اہل اسلام کو، مجھے، ہم سب کو نمازوں کی پابندی، حفاظت کرنے کی اور سنن اور مستحبات اور فرائض اور شرائط کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔